دعا مانگے۔ خدائے بزرگ برتر ہمارے رحیم جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے خداوند، تو زندہ ہے اور تو قادر مطلق خدا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو بے حد پیار اور محبت کرنے والا خدا ہے۔ ہماری بے شمار کمیوں، کمزوریوں، گناہوں، غلطیوں اور تقصیروں کے باوجود اے خداوند تیرا شفقت بھرا ہاتھ ہمیشہ ہم پر بڑا رہتا ہے۔ یہ زندگی اور یہ زندگی کی بے شمار نعمتیں خداوند تیرے پیار، تیری محبت کی علامت ہیں، اور اس سے بڑھ کر خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو عین وقت پر تو نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے صلیبی موت گوارا کی، اور اے خداوند ہمارا فدیہ اور کفارہ بنا۔ خداوند خدا تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ اسی کے پاک اور پوتر خون کے وسیلے سے تو نے ہمیں حق یہ بخشا ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں، جس حال میں ہوتے ہیں، ہم تیرے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند تیرے بیٹے کے خون سے تو نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ خداوند خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جہاں 2 یا 3 تیرے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں تو سچ مچ اپنی ساری قوت، طاقت اور قدرت کے ساتھ اپنے بچوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس وقت اے خداوند تیری حضوری کو محسوس کرتے ہوئے دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے، اور خاص طور پر خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے زمین پر ہمیں اپنا بنایا تاکہ خداوند تیرے جلال، تیری حشمت اور تیری بزرگی کے لیے خداوند اپنے آپ کو استعمال کر سکیں۔ خداوند خدا جتنے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور خاص طور پر اس وبا کی وجہ سے، اور ان کے گھروں میں خداوند افسوس ہے، ماتم ہے، پریشانی ہے، محنت کرتے ہیں خداوند تو اپنا شفقت بھرا ہاتھ بڑھا ان لوگوں کو اور زیادہ اپنے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ خداوند وہ آئندہ تو اس سے تسلی اور تشفی حاصل کرے۔ خداوند خدا جتنے اس وقت اس مرض کے مریض ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، خداوند تو اس سے منت کرتے ہیں کہ تو نے یہ توفیق بخش کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، جانے، تاکہ خداوند تیری طرف راغب ہوں، اور اے خداوند تیری طرف سے ان کے لیے بحالی کے دن آئیں، انہیں صحت دے، تندرستی دے۔ اس کے علاوہ خداوند جتنے بھی اور مرضوں کے مریض ہیں، خداوند ان سب کو بھی تو زندگی، صحت اور تندرستی عطا کر۔ اپنے تمام بہن بھائیوں کو جو اس دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند منت کرتے ہیں ان سب کو تو زندگی، صحت اور تندرستی عطا کر۔ خداوند خدا اپنے لوگوں کے سارے کاروبار، محنت و مشقت، مال جان، کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے، ہر طرح کے حادثات، خطرات سے بچا، ان کی خداوند سارے کاروبار میں انہیں برکت دے، ترقی دے۔ اے خداوند خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اولاد بخشی ہے۔ یہ اولاد بے شک ہے خداوند ہماری میراث، ہماری نسل ہے، لیکن اے خداوند تیرے پاک کلام کے مطابق ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ بچے کل کو تیری آنے والی کلیسیا اور تیرے بدن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ اس لیے خداوند شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ بچے راہ مستقیم پر چلتے ہوئے تیری نزدیکی، تیری قربت کو حاصل کریں۔ ہر لمحہ، ہر قدم پر وہ آزمائشیں اور امتحان کھڑا کرے گا۔ اس لیے خداوند تیرے سے منت کرتے ہیں، اپنے پاک روح سے ان بچوں کو خداوند اس طریقے سے ایمان کی مضبوطی دے تاکہ خداوند ان تمام آزمائشوں اور امتحانات میں مکمل طور پر کامیابی حاصل کریں۔ اے خداوند خدا اپنی زندگی میں ہر روز شیطان کو اور شیطانی چالوں کو شکست دیتے رہیں۔
تاکہ خدا ہم کل کوئی خوبصورت اور فعال کلیسیا بن کر سامنے آئیں۔ خدا آج کی ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ تو ہماری حفاظت نگہبانی کر، اپنے پاک ان کا مسا دے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خدا ان کی تعریف کرتے ہوئے زبور گائیں گے، زبور نمبر 139 اس کا دوسرا حصہ۔ خدایا تیری روح تو میں بلا نہ سکے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نو نساں۔ زبور نمبر 139 اس کا دوسرا حصہ۔ خدایا تیری روح تو میں بلا نہ سکے کدھر جاواں، خدایا تیری روح تو میں بلا نہ سکے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں
खुदाम की तारीफ़ करते हुए और गीत गाएंगे। गीत नंबर 347 सियालकोट कन्वेंशन की किताब में से गीत नंबर 347, तेरी शान जलाली नासरिया तेनू दन दन लोकी कहंदे ने, वो भागां बख्तां वाले ने जिहड़े घर विच तेरे रहिंदे ने। गीत नंबर 347। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू दन दन लोकी कहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू दन दन लोकी कहंदे ने। ओ भागा भगतां वाले ने तेरे घर विच तेरे रहंदे ने। ओ भागा भगतां वाले ने तेरे घर विच तेरे रहंदे ने। सूली चढ़ गए जग दे कारण, सूली चढ़ गए जग दे कारण, बिगड़े बिगड़े कार सवार, बिगड़े बिगड़े कार सवार, बिगड़े बिगड़े कार सवार। मेरे रोगां दायो दारू ने तेरे खून दे कतरे बहंदे ने। मेरे रोगां दायो दारू ने तेरे खून दे कतरे बहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू दन दन लोकी कहंदे। तू ना भरदा जे मेरी हामी, तू ना भरदा जे मेरी हामी, मर जांदा मैं विच गुलामी, मर जांदा मैं विच गुलामी, मर जांदा मैं विच गुलामी। मैं तेरा कर्म नहीं भुल सकदा, मैनू याद ओ मेरे रहिंदे ने। मैं तेरा कर्म नहीं भुल सकदा, मैनू याद ओ मेरे रहिंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू दन दन लोकी कहंदे। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, हस हस जाम शहादत पीता, हस हस जाम शहादत पीता, हस हस जाम शहादत पीता। इस मुश्किल कोलों डरदे नहीं, हर टुकड़ा जान ते सहंदे ने। इस मुश्किल कोलों डरदे नहीं, हर टुकड़ा जान ते सहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू दन दन लोकी कहंदे ने। ओ भागा भगतां वाले ने तेरे घर विच तेरे रहंदे ने। खुदा उनके ज़िंदा पाक और मुक़द्दस कलामे से नए अहदनामे में से एक हवाला पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 42वीं आयत के आखिर तक। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 44वीं आयत के आखिर तक। खुदाम के पाक कलाम में यूं लिखा है
بس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے۔ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مرتا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ پس مرتا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اسے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مرتا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اسے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مرتا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اس جگہ تھا جہاں مرتا اسے ملی تھی۔ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر بیٹھ گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اے خداوند، چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ پس یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تو اسے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ دعا مانگے۔ بڑے آسمانی باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے اس زندہ، پاک اور مقدس کلام کے لیے، جس کے وسیلے سے باپ تو اپنے بچوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اے خداوند، سے تیرا پیار اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے بچوں کو موت اور ہلاکت کی راہ سے ہٹا کر زندگی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند، تو اس سے منت کرتے ہیں کہ تمہارے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو تیار کر، تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھلدار ہوں۔
اپنے خادم کے ساتھ ہو، بولتے وقت پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ ایک شعر سے میں آج کے اس پیغام کو آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اپنی ساری پاسبانی خدمت کے دوران میں نے کئی بار ایسے میموریل سروس یا جنازے جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے ہیں۔ کئی ایک ایسی میموریل سروسز ہیں یا جنازے ہیں جن میں میں شامل ہوا ہوں۔ تو اس شعر کی جو سچائی ہے وہ سامنے آتی ہے کہ سچ مچ کئی بار موت نے ایسی گھروں میں ویرانی پیدا کر دی ہے، پریشانی پیدا کر دی ہے کہ سچ مچ اس کے جو کانسیکوینسز نظر آتے ہیں وہ سچے ثابت ہوتے ہیں، اس کے معنی سچے ثابت ہوتے ہیں کہ گھر مکمل طور پر برباد ہو جاتا ہے۔ آج کے حوالے کے مطابق بھی 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے۔ بھائی کمائی کرنے والا ہے، بھائی ان کی راکھی کرنے والا ہے، بھائی ان کا خیال کرنے والا ہے، ہر طریقے سے سربراہ ہے۔ بھائی مر گئے ہیں، بہنیں اکیلی رہ گئی ہیں، بے سہارا ہو گئی ہیں۔ کون ان کے پاس راتوں کو آئے گا، کون ان کے لیے کمائی کرے گا؟ یعنی ہر طرف سے اگر سوچے غور سے تو ویرانی اور پریشانی پریشانی نظر آ رہی ہے۔ اور اس لحاظ سے ایک شخص لازر جو ہے وہ گھر کی ساری جو سلامتی تھی، سکون تھا، وہ خراب کر دیا۔ یسوع آیا، یسوع نے آ کر پھر ساری باتیں بحال کر دی۔ لیکن اس حوالے میں جس کو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں دونوں بہنوں نے بے شک یسوع سے الگ الگ جگہ پر ملی ہیں، وقفے وقفے سے ملی ہیں، لیکن دونوں بہنوں کا اقرار ایک ہی ہے، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ میرے نزدیک جب میں اس آیت پر غور کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے دونوں بہنوں نے ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ دونوں بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جس جگہ پر یسوع ہوتا ہے موت تو آ سکتی ہے، کیونکہ مخلوق ہیں، موت تو آنی ہے، لیکن اس موت کے بعد جہاں یسوع ہوتا ہے اگر وہاں موت آتی بھی ہے تو گھر میں ویرانی، پریشانی، بدحالی، بد امنی نہیں ہوتی۔ بہت بڑی سچائی ہے۔ اب وہ دونوں بہنوں کا اقرار جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کسی قسم کی کوئی ویرانی نہ ہو، کوئی ایسی بد امنی نہ ہو، کوئی ایسا حادثہ پیش نہ ہو جس سے سارے کا سارا گھر جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے، کوئی ایسا شخص نہ چلا جائے جس سے سارے کا سارا گھر جو ہے وہ ویران ہو جائے، برباد ہو جائے، نسلیں تباہ ہو جائیں، مجھے اور آپ کو ایک فارمولہ بتا رہی ہے۔ اور فارمولہ کیا ہے؟ اگر یسوع گھر میں ہوگا، اگر تم یسوع کو گھر میں لے آؤ گے تو یسوع جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنی قدرت طاقت کا مالک ہیں، وہ آپ کے گھروں میں ویرانی نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کے گھروں میں اس قسم کی پریشانی آنے نہیں دے گا۔ اس لیے وہ کہتی ہیں اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔
میں اسے ایک اور طریقے سے تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں. عرصہ دراز سے لوگ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں. کافی سال پہلے کوئی مریض ہوتا تھا تو اس کو دوائی دے کر تو اس کو تندرست کیا جاتا تھا، جس میڈیسن کو ہم کہتے تھے کیوریٹیو. یعنی بیمار ہو گئے ہیں، اس کے بعد اس کا علاج ہے. لیکن کچھ سالوں سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیوں ہم مریض ہوگا تو پھر اس کا علاج کریں، کہ ایسا طریقہ کیوں نہیں کرتے کہ مریض بننے ہی نہ دیں. ایسی ایسی میڈیسن دی جاتی ہے، ایسے ایسے ویکسین بچوں کو دیے جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو. کیوریٹیو نہیں بلکہ پریونٹیو. اور یہاں دونوں بہنوں کا اقرار مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے ہمارے گھر کی بربادی ہو جائیں پھر ہمیں خیال آئے کہ ہم یسوع کو اپنے گھر میں لائیں، ہمارے گھر کا ستیہ ناش ہو جائے پھر ہم یسوع کو یاد کریں. پریکاشنلی، احتیاطاً یسوع کو ایک کیوریٹیو نہیں بلکہ پریونٹیو میڈیسن کے طور پر اپنے گھروں میں لے آئے ہیں، تاکہ بربادی بدسکونی ہو ہی نہ. اس وقت یہ حقیقت پوری ہوگی کہ اگر ہمارے گھروں میں یسوع ہے تو اس قسم کے حالات پیدا نہیں ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں پھر کیا کروں؟ میں کیا کروں کہ وہ یسوع جو کسی گھر کو برباد نہیں ہونے دے گا، بے سکون نہیں ہونے دے گا، تباہ نہیں ہونے دے گا، وہ میرے گھر میں آئے. مجھے اس کو اپنے گھر میں لانے کے لیے 2-3 باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. سب سے پہلی بات، اپنے آپ کو سنوارنا ہے. اپنے آپ کو سنوارنا ہے. میں چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، میرے نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص گھر میں ہوگا، کتنا بھی وہ راست باز ہو، سیدھا سادہ ہو، وہ کبھی شیشہ نہیں استعمال کرتا ہو. لکنگ گلاس جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں. اور بعض گھروں میں تو دیکھا کہ پوری الماری کے سامنے شیشے لگائے ہوتے ہیں، جس سے پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک بھی بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا تیار ہوا ہے. کوئی ایسی چیز وہ اس کے چہرے پر تو نہیں لگی نہیں، کوئی سلوٹ اس کے کپڑوں پر نہیں، ایک ایک چیز کی نشاندہی وہ شیشہ کر رہا تھا. کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو شیشے کے بغیر تیار ہوتا ہوگا. اب یہ جسمانی تیاری ہے. یسوع کو لانے کے لیے مجھے ایک روحانی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور روحانی تیاری کے لیے خدا کا یہ پاک کلام ہے جو آئینے کے طور پر مجھے استعمال کرنا ہے. جب میں اس آئینے میں اپنے آپ کو جانچوں گا، دیکھوں گا، تو یہ آئینہ مجھے بتائے گا کہ میرے اندر کون کون سی کمزوری ہے. میرا چہرہ جو ہے وہ بدصورت ہے، خوبصورت ہے، یا میرے چہرے پر جو داغ دبے ہیں میں ان کو کیسے دور کروں تاکہ میرا چہرہ جو وہ خوبصورت بن جائے. جس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ یسوع میرے گھر میں آئے. مراد یہ ہے مجھے صبح شام اس پاک کلام کی تلاوت کرنی ہے تاکہ یہ آئینہ مجھے بتائے کہ مجھ میں کون کون سی کمزوری یا کون کون سے داغ دھبے یا جھریاں پائی جاتی ہیں. سچ بات یہ ہے، ہم بے شمار پیسہ استعمال کرتے ہیں بیوٹی پارلرز پر جا کر. ہم بے شمار ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کاسمیٹک کے طور پر اپنے گھروں میں. ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک خوبصورتی کا معیار ہے، اس تک میں نے پہنچنا ہے. یہ خدا کا کلام جو ہے یہ بھی ایک آئینہ ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ یہ آئینہ صرف داغ دھبے بتاتا نہیں بلکہ مفت مجھے
اور آپ کو وہ طریقے، وہ منطق، وہ فارمولے، وہ چیزیں بتاتا ہے جس سے میرے داغ دھبے جو دھل کر صاف ہو جائیں گی۔ اور جب میں اس کی تلاوت کروں گا تب مجھے پتہ چلے گا کہ مجھ میں کتنے داغ ہیں، دھبے ہیں، اور جب میں تلاوت کروں گا تو یہی آئینہ جو ہے وہ مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے تاکہ میرے یہ داغ دھبے دور ہوں۔ اور جب یہ داغ دھبے دور ہوں گے، اپنے آپ کو سنبھالوں گا، بناؤں گا، یسوع اپنے آپ میرے گھر میں آ جائے گا، میری زندگی میں آ جائے گا، اور پھر جب یسوع آ جائے گا تو مجھے کسی قسم کی کوئی کمی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو، ہمارے گھروں میں بائبل کی تلاوت کا بہت کم طریقہ کار ہے، ہماری روٹین میں بہت کم ہے، اور خاص طور پر ینگ طبقہ جو ہے اس میں تو بائبل پڑھنے کی روٹین ہے ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب ہم بائبل کو پڑھیں گے ہمارا مستقبل بھی سیکیور ہوگا، برباد نہیں ہوگا، ہماری زندگیاں سیکیور ہوں گی، ہم حادثات سے بچے رہیں گے، تباہی و بربادی سے ہمیشہ بچے رہیں گے۔ اس لیے مجھے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، یسوع کو اپنے گھر میں لانے کے لیے مجھے بائبل پڑھنے کی عادت ڈالنی ضروری ہے، مجھے بائبل پڑھنے کی عادت ڈالنی ضرور ہے، اور جب میں ایسا کروں گا یسوع میرے گھر میں ضرور آئے گا۔ دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، کبھی کبھار کچھ گھر ایسے ہیں جہاں بڑے اچھے طریقے سے لوگ رہتے ہیں، اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھے ہوتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ایسے مذہبی کام کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع اس گھر میں ہے۔ لیکن جب وہاں پرابلم آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یسوع ہے، لیکن یسوع اس گھر میں یا اس زندگی میں سویا ہوا ہے۔ اور اس کی واضح مثال ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سامنے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ جھیل کے کنارے سے دوسری کنارے کی طرف جا رہے ہیں۔ یسوع وہاں ہے، یسوع ہیں وہاں، لیکن یسوع کس حالت میں ہے؟ یسوع سویا ہوا ہے۔ کئی گھر ایسے ہیں جہاں کچھ ایسی باتیں یسوع کے ساتھ رفاقت ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یسوع ہے وہاں، لیکن جس حالت میں اس کو ہونا چاہیے، جس حالت میں اس کو ہو کر ہماری زندگیوں کو طوفانوں سے، ہلاکت سے، پریشانیوں سے بچانا ہے، اس حالت میں ہم یسوع کو وہاں رکھتے نہیں ہیں۔ جس کا مطلب ہے مجھے یسوع کو اپنی زندگی میں جگا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف یسوع یسوع کہنے کی بات نہیں، مجھے جگا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جگانا کیسے ہے؟ اگر یہ شاگرد جو 12 کے 12 شاگرد تھے، اگر یہ خداوند یسوع مسیح سے کوئی سوال جواب کرتے جاتے، کوئی بھید کی باتیں پوچھتے جاتے، کوئی اپنی کنفیوژن جو تھی وہ نکالتے جاتے، کوئی اسے اور ایسی باتیں کرتے جاتے، کوئی گھریلو چاہے باتیں کرتے رہتے، یسوع نے سنا نہیں تھا۔ جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنی باتوں میں، اپنے کاموں میں، اپنی سوچوں میں مصروف کر لیا، لیکن یسوع ہے وہاں لیکن سو گیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس یسوع کو جو کہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں سو گیا ہے، کیسے جگانا ہے؟ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، گھر میں لانے کے لیے بائبل کی تلاوت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے دعائیہ زندگی۔ کیوں؟ جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو خداوند کا کان، خداوند کی توجہ ہماری طرف ہو جاتی ہے، ہم اپنی شکرداریاں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی مناجات کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، اپنے گھریلو مسائل، اپنے محکمانہ مسائل، اپنے کلیسیائی مسائل، اپنے پتہ نہیں کون کون سے مسائل جو اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت ہماری زندگی میں یسوع سویا ہوا نہیں، جاگ رہا ہوتا ہے۔ اسے اپنے گھر میں جگائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دعائیہ زندگی بنائیں۔ میرے عزیزو، کئی دفعہ
ہم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، 2-4 لفظ کہیں، وہ لفظ جو ہے وہ جگانے والے نہیں ہیں، وہ لفظ جگانے والے نہیں ہیں، اور ہم مطمئن ہوتے ہیں، خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ہم نے یسوع کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم تلاوت کریں خدا کے پاک کلام کی، اپنی زندگی کو سنواریں، اور دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ صبح شام دوپہر ہم جس وقت بھی ہمیں وقت ملتا ہے، خلوت میں ہوں، خاندانی طور پر ہوں، کلیسیائی طور پر ہم دعائیا زندگی بنائیں، تاکہ دعا کے ذریعے اس کو سونے نہ اپنی زندگی میں دیں۔ تیسری اور آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یسوع میری زندگی میں آ بھی سکتا ہے، جگایا بھی جا سکتا ہے، وہ تھوڑا سا پریکٹیکل کام، اور پریکٹیکل کام کیا ہے؟ ضرورت مندوں کی ضرورت کو محسوس کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو محسوس کرنا، اور جو کچھ ہماری بساط میں ہے اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرنے پائیں۔ یسوع ڈائریکٹ ہمارے پاس اپنی شکل میں نہیں آئے گا، نہ ہی وہ آ کر کہے گا کہ فلاں بہن کو، فلاں بھائی کو، فلاں بچے کو ضرورت ہے۔ وہ ان ضرورت مندوں کی شکل میں ہمارے پاس آئے گا۔ میں چھوٹی سی 1-2 مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب میں ابراہیم کا ذکر ہے۔ ابراہیم خود خانہ بدوش ہے، ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ دور سے اس نے آتے دیکھا کہ 2 مسافر آ رہے ہیں، بیابانی علاقہ، پتہ نہیں انہیں پانی پیا نہیں پیا، تھکے سے لگ رہے ہیں، ان کے چلنے سے پتہ چلتا یہ تھکے ہوئے ہیں۔ جلدی سے خود ان کے پاس گیا ہے، خود ان کے پاس گیا، انہیں کہا میرے گھر میں آؤ، اپنے ڈیرے میں اتارا، اور لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اس نے دھلوائے اور ان کے لیے کھانا بڑے تردد کے ساتھ تیار کروایا۔ وہ مسافر اس وقت ضرورت مند تھے یا ضرورت مند محسوس کیا، اور نکلے کون؟ فرشتے۔ اس نے اپنے طور پہ تو صرف اور صرف 2 مسافروں کی ضرورت کو محسوس کیا، اور ان 2 مسافروں کی ضرورت کو پورا کیا، انہیں کھانا بھی کھلایا، پانی پلایا، ان کے ہاتھ منہ دھلایا ہے، آرام کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ فرشتے تھے۔ نئے عہد نامے میں جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے، اسی شام ایماؤس کی راہ پر 2 شاگرد جا رہے ہیں، ایک مسافر ان کے ساتھ ہو گیا۔ آج بھی بہت دفعہ مسافر لمبا سفر کرتے ہیں، اور جب ان کی منزل آتی ہے السلام علیکم نہیں اور چلے گئے، دور سے بائے بائے کیا، لیکن ان 2 شاگردوں نے ایک دم سے اس کو دیکھا ہے کہ آگے جنگل ہے، شام کا ٹائم ہے، جنگلی جانور ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا۔ ایک دم سے اس کو مجبور کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ رہ۔ گھر میں لے کر آئے ہیں، مسافر پروری کی ہے، کھانا کھانے لگے ہیں، تب پتہ چلا کہ یہ تو یسوع ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں خود کہا، آئے میرے باپ کے مبارک کے لوگوں، آؤ اس بات سے میں شامل ہو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیوں یہ کہا؟ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں قید میں تھا، میں بیمار تھا، میں پردیسی تھا۔ 6 باتیں اس نے کہی۔ شاباش، تم نے میری مدد کی۔ ایک دم سے وہ کہتا ہے خداوند تو کب آیا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ان چھوٹے لوگوں کی ضرورتوں کو تم نے پورا کیا تو تم نے مجھے وہ دیا، مجھے وہ کھانا دیا، مجھے وہ پانی دیا ہے، میری پرواہ کی ہے، میری تیمارداری کی ہے۔ یہ یسوع جو خود کر کے یہاں دکھاتا رہا، جس کی ڈیمانڈ یہ ہے، وہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے مجھے اپنے گھر میں اتارنے کے لیے، مجھے اپنے گھر میں جگائے رکھنے کے لیے، اور مجھے اپنے لیے کام کرنے کے لیے تمہیں 2-3 باتوں کی اشحد ضرورت ہے۔ کلام کو پڑھتے رہیے۔
اس آئینے میں جانچیے اپنے آپ کو. یہ مفت علاج ہے. تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے یہ مفت طریقہ ہے. دوسری بات، میں اپنے مسائل خداوند کو بتاتا رہوں دعا کے ذریعے، اپنی شکرداریاں، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں اس کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے لوگو، سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا. اور تیسری بات یہ ہے، پریکٹیکلی طور پر اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے، اس ججمنٹ کے خوف سے بچنے کے لیے اور ملاؤن کہلوانے سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. ہاں، چھوٹی سی میں بات بتانا یہ چاہتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہیں. وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ہر روز اسی گلی میں، اسی چوک میں آپ کو ملیں گے. میں ان کی بات نہیں کرتا. جو سچ مچ ضرورت مند ہیں آپ کے خاندان میں، آپ کی کلیسیا میں، آپ کی برادری میں، آپ جو کچھ ان کے لیے کریں گے، آپ ان کے لیے دراصل کر رہے ہیں، آپ ان کی شکل میں یسوع کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو جانچیں. آج بھی کرونا نے کتنے ایسے گھر ہیں جن کو مکمل طور پر برباد کر دیا ہے. کتنے ایسے ایئر کریش ہو رہے ہیں جس سے لوگوں کی ساری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. کل ایک حادثہ ہوا ہے کہ ٹرین کے آگے کوسٹر آ گئی ہے. پتہ نہیں کتنے خاندان، اس میں 20 لوگ مرے ہیں. کتنے خاندان ہیں جو اجڑ گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں. وہ یسوع آئے گا، وہ بچانے کی، بحال کرنے کی، مجھے خوشحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. مجھے اس کو اپنے گھر لانے کی ضرورت ہے. اور گھر لانے کے لیے مجھے خداوند کے پاک کلام کو ہر روز گہرے طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے. مجھے دعا میں خداوند کے ساتھ ہم کلام ہونے کی ضرورت ہے. اور مجھے اپنے مسیحی ہونے کا اظہار کرنے کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. جب میں ایسا کروں گا، خداوند مکمل طور پر سوئی ہوئی حالت میں نہیں بلکہ جاگتی ہوئی حالت میں خداوند ہمارے ساتھ ہوگا. اور وہ کبھی بھی ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیوں میں بربادی نہیں آنے دے گا. ہمارے گھروں میں موت ضرور ہوگی، لیکن اس موت سے ہمارے گھر ویران نہیں ہوں گے. اس لیے میرے عزیزو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس فارمولے کو، اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں آئے اور آئندہ ہماری زندگیاں کسی ایسی پریشانی کا شکار نہ ہوں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. آمین. دعا مانگیں. ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں. تو زندہ ہے، تو قادر مطلق خدا ہے، اور تو اس حد تک قادر ہے کہ جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اب کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، خداوند تو اس وقت بھی صرف آواز دے کر زندہ کر سکتا ہے. اے خداوند خدا، منت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو جانچنے پرکھنے کی توفیق دیں، تاکہ خداوند یسوع کو ایک پریونٹیو میڈیسن کے طور پر احتیاطاً خداوند ہم اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو سمجھ کر پہلے ہی سے اپنی زندگی میں جگہ دیں، اپنے خاندان میں جگہ دیں، تاکہ یہ بربادی، یہ تباہی، یہ ہلاکت ہماری زندگیوں کا، ہمارے خاندانوں کا، ہماری کلیسیوں کا حصہ نہ بنے. تو رحم کر، تو فضل کر، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اس بڑی پریشانی سے بچنے کے اس مفت علاج کو، مفت طریقہ کار کو اپنی زندگی کا شیوا بنائیں. ساری کمی کمزوری کو دور کر، خداوند یسوع مسیح کے نام میں. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو.
ہماری روز کی روٹی آج میں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔